ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 32 لے کے آئی ہوں۔ وہ بنا جواب دیے کچھ اور ہی بول رہی تھی۔ میرب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ٹھیک ہے، مت کرو مجھ پر یقین۔ گھر جاؤ اور اپنی ماں کے سامنے میرا نام لینا۔ اگر میری بات سچ ہوگی تو وہ میرا نام سن کر ہی تمہیں ڈانٹیں گی۔ تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں ہی تمہاری اصل ماں ہوں اور ان سب نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ آرزو کی ساری باتیں اس کے سر پر سے گزر رہی تھیں اور وہ اتنی بڑی ہرگز نہیں تھی کہ ان باتوں کو سمجھتی۔ گھر آ کر بھی اس کا دماغ آرزو کی باتوں میں الجھا رہا۔ کیا سوچ رہی ہو میرب؟ مما، یہ آرزو کون ہے؟ آرزو کے نام پر ہی عائشہ کا رنگ فک ہوا تھا۔ کون آرزو؟ مما، وہی آرزو، واسق انکل۔ میرب جاؤ، اٹھو اور اپنا ہوم ورک کرو اور آئندہ اس نام کو یہاں لینے کی ضرورت نہیں۔ عائشہ کا لہجہ ایک دم ہی تیز ہوا تھا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ تو یعنی جو آرزو نے کہا وہ ٹھیک تھا؟ وہ عائشہ کی بیٹی نہیں، جبکہ وہ ماہی سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ اس کا دل بدگمانیوں سے بھر گیا تھا اور پھر آرزو نے باقی کسر پوری کر دی۔ اس نے پوری طرح میرب کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ میرب کے دل میں اپنوں کے لیے صرف اور صرف زہر بھر دیا تھا۔ جھوٹی سچی باتوں کو ملاوٹ کر کے وہ میرب کو اپنی طرح بنا گئی تھی۔ حاسد، اور پھر اس نے میرب کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جتنا زہر میرب کے دل میں اپنے سگے رشتوں کے لیے تھا، اسے دیکھ کر آرزو خوشی سے پاگل ہو جاتی تھی۔ اس نے عالم اور میرب دونوں کے دلوں میں اپنوں کے خلاف زہر بھر دیا تھا۔ وہ آخرکار کامیاب ہو گئی تھی۔ جو وہ نہیں کر سکی اس نے ان دونوں بچوں سے کروایا تھا۔ ایک کو محبت نے بچا لیا تھا، لیکن دوسری کو محبت ہی نہیں ہوئی۔ اس کے دل میں نفرت کا رنگ اس قدر پکا ہو گیا تھا کہ محبت کا رنگ اس پر چڑھتا ہی نہیں تھا۔ ماہے کو روتے تڑپتے دیکھ کر اس کا دل سکون سے بھر جاتا تھا۔ اس نے عالم کے ساتھ مل کر اسے برباد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر عالم نے بیچ راستے سب برباد کر دیا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا اور پھر وہ پاکستان آ گئی۔ ماہی کی شادی تھی، وہ کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ اس کی ماں کو برباد کر کے یشم کی اولاد خوش رہنے کا حق ہی نہیں رکھتی تھی۔ تبھی نکاح ہوتے ہی اس نے ماہی کے شوہر کو اس کی اور عالم کی تصاویر بھیج دی۔ جیسے اس شخص نے وہ تصاویر دیکھی، میرب نے بنا وقت ضائع کیے انہیں ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کا کام ہو چکا تھا۔ اس دن ماہی یوسف زئی اصل معنوں میں برباد ہوئی تھی۔ ایک سکون سا اس کے دل میں اترتا چلا گیا تھا، اور اب 5 سال بعد اسے پھر عالم کے ساتھ دیکھ کر اس کے سینے پر سانپ لوٹے تھے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ خوش تھی۔ اسے اس کی محبت مل گئی تھی، اور میرب اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ خالی تھے۔ دل میں ان سب کے لیے بھری کدورت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ عالم نے اسے آرزو کا اصل روپ دکھانے کی لاکھ کوشش کی، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ایک وقت سے پہلے سنبھل گیا تھا، مگر اس کا کیا ہونا تھا؟ اس کی حسد اور جلن اسے کہاں لے کر جانے والی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ بت بنی عاقب کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس پورے لمحے میں اسے ایک بار بھی عالم سے نفرت محسوس نہیں ہوئی، نہ خود سے ہمدردی۔ وہ اتنا کچھ اکیلے برداشت کرتے رہے۔ اس کا دل عالم کی تکلیف کو سن کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اسے سنبھال لو ماہی، وہ ٹوٹا بکھرا شخص ہے۔ تم اسے چھوڑ دو گی تو وہ اور بکھر جائے گا، اور اب اگر وہ بکھرا اور ٹوٹا تو نہ کبھی سنبھل سکے گا نہ جڑ سکے گا۔ عاقب کی بات پر اس نے محض سر ہلایا تھا۔ اسے وہاں بیٹھنے کا کہتا وہ ڈاکٹر کے آفس چلا گیا۔ عاقب کے جانے پر وہ اتنی رو دی اور دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈور پر لگی وہ چھوٹی سی گلاس، اس گلاس سے اسے عالم نظر آ رہا تھا۔ آکسیجن ماسک اس کے چہرے پر لگا تھا، ہاتھوں میں ڈرپ لگی تھی۔ اس سے اپنا وقت یاد آ گیا۔ اب ہمارے حساب برابر ہو گیا ہے، اب ہم نئی کہانی شروع کریں گے عالم۔ وہ زیر لب اس سے مخاطب ہوئی تھی، جو گہری نیند میں تھا۔ پورے 1 دن بعد ڈاکٹر نے اس کے ٹھیک ہونے کی خبر سنائی تھی۔ وہ ٹھیک تھا، اس سے ہوش آ گیا تھا۔ سب اس سے ملے تھے۔ عاقب نے گھر بتانا چاہا، مگر وہ اسے روک گیا۔ عالم، ماہی کل سے یہاں ہے، کیا تو اس سے ملنا چاہتا ہے؟ عاقب کی آواز پر اس کا رواں رواں جواب کا منتظر تھا۔ نہیں، اور جواب پر وہ کچھ نہ کر سکی۔
خاموشی سے ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ ماہے میں تھک گئی ہوں، ہوٹل جانا چاہتی ہوں۔ عاقب نے اس کا چہرہ دیکھا جس کے سارے رنگ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ وہ جا چکی تھی۔ عاقب نے افسوس سے ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں ہی آگے بڑھنے کو راضی نہیں تھے۔ ایک بڑھتا تو دوسرا پیچھے قدم لے لیتا۔ نہ جانے اب دونوں کا کیا ہونا تھا۔ پلوشا کا کالج سٹارٹ ہو گیا تھا۔ ابان بھی یہاں اپنا بزنس سیٹ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ یہاں وہ ایک ریسٹورنٹ بنانا چاہتا تھا جس کے انٹیریئر کے لیے وہ سب سے زیادہ پرجوش تھا۔ وہ اس ریسٹورنٹ کو جدید اور قدیم دو رخ دینا چاہتا تھا، اور اب بھی وہ اپنے سامنے پیپر پھیلائے اپنا پلان تیار کر رہا تھا۔ جب سیڑھیاں اترتے پلوشے نے اسے دیکھا اور پھر بس دیکھتی رہ گئی۔ براؤن شال سے خود کو کور کیے وہ ان ہماک سے فائل پر جھکا ہوا تھا۔ براؤن بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے، کھڑی ستواں ناک چہرے پر موجود شیو۔ اسے لگا کہانی کا کوئی کردار کتاب سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا ہو۔ خالی دل پر ایک دستک ہوئی تھی، جیسے کوئی دل کا در کھول کر اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نظروں کی تپش پا کر آبان نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں وہ اسٹل کھڑی تھی۔ آبان کے دیکھنے پر بری طرح سٹپٹاتے اس نے اپنی نظروں کا رخ پھیرا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو پلوشا؟ میں پانی لینے آئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں خالی جگ دیکھ کر اس نے جواب دیتے ساتھ کچن کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ اس کے عجیب سے رویے پر آبان نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹکتے واپس فائل پر جھک گیا۔ کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی پلوشا نے ذرا سا آگے بڑھ کے اسے دیکھا۔ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ کھلی تھی۔ گاڑی حویلی کی حدود میں داخل ہوئی تو ماہر نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے عالم کو دیکھا۔ ہاسپٹل سے وہ لوگ سیدھا حویلی آئے تھے۔ اس تمام عرصے میں نہ عالم نے اس کی جانب دیکھا نہ اس سے بات کی۔ کیا وہ ایک بار پھر اس سے ناراض ہو گیا تھا؟ اس سوچ کے آتے ہی اس کا دل رونے کو تیار ہوا تھا۔ سب سے مل کر وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ گھر میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، ورنہ یہاں اس وقت سب عالم کو گھیرے بیٹھے ہوتے۔ وہ اوپر روم میں تھا جبکہ وہ خود سب کے ساتھ نیچے موجود تھی۔ دل ہمک ہمک کر اوپر جانے کی ضد کر رہا تھا، مگر وہ ابھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں جا کر واپس آیا تھا۔ ابھی بھی سوچ رہی ہو ماہے؟ کیا انسا؟ ایک قدم انہوں نے بڑھایا تھا، اب ایک قدم تم بڑھا لو ماہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آنسا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے التجا کی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے آنسا؟ نہیں، وہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوتے، وہ بس ڈر گئے ہیں ماہے۔ کس بات سے؟ کہ اب تم ان سے الگ ہونے کی بات نہ کر لو۔ آنسا کی بات پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ میں اب ایسا کچھ نہیں بولوں گی کبھی بھی۔ تو جاؤ اوپر اور بات کرو ان سے، بہت ہو گیا یہ سب۔ آنسا نے اسے سختی سے سمجھایا۔ آنسا مگر ماہر لسن، جب آپ محبت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں نا تو معذرت کرنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے۔ آنسا نے اسے سمجھایا۔ اب وہ سمجھی تھی یا نہیں، بس ہاں میں سر ضرور ہلا دیا۔ اوپر بڑھتے اس کے قدم من کے بھاری تھے، دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے ہی وہ بیڈ پر آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ بہت آہستہ سے چلتے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی، مگر وہ ہنوز ایسے ہی لیٹا رہا۔ عالم، لنچ ٹائم ہو گیا، بہت آہستہ سے کہتے وہ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ دل تھا کہ باہر آنے کو تیار تھا۔ میں نے ابھی چائے پی ہے، بھوک نہیں۔ اس کے جواب پر وہ سر ہلا گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے اب؟ عالم، ماہے مجھے نیند آ رہی ہے، جانے سے پہلے دروازہ بند کر دینا پلیز۔ آپ مجھے اپنے کمرے سے نکل جانے کا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے کمرے سے نکال رہے ہیں عالم؟ بے یقینی سے اس نے عالم کو دیکھا۔ آنسو عارض پر بہنے لگے تھے۔ اس کی روحانسی آواز پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ ماہے کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھتے عالم کے ہاتھ پیر پھولے۔ نہیں ماہے، میں نے ایسا، آپ مجھ سے اب محبت بھی نہیں کرتے اور مجھے کمرے سے بھی نکال رہے ہیں، میں کہاں جاؤں گی اب؟ ہچکیوں سے روتے وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ عالم نے آگے بڑھتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بس ماہے بس۔ وہ اس کے رونے پر بوکھلا گیا۔ آج کمرے سے نکال رہے ہیں، کل زندگی سے نکال دیں گے، میں اسی قابل ہوں۔ ہے ماہے، ڈونٹ سے پلیز، میں نہیں نکال رہا تھا، بلیو می۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اس کے آنسوں صاف کرتے اسے یقین دلا رہا تھا۔ آپ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں نا؟ میں نے آپ کو ہرٹ کیا؟
نہیں، بالکل بھی نہیں، میں کبھی اپنی ماہر سے نفرت نہیں کر سکتا۔ میرے دل میں صرف محبت ہے، صرف اور صرف محبت۔ تم مار بھی دو گی، میں اف نہیں کروں گا۔ ڈائیلاگ مت کہیں۔ اس کی شرٹ سے چہرہ صاف کرتے وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ سیدھی بات تم مان ہی نہیں رہی نا؟ آپ مجھے کمرے سے نہیں نکال رہے تھے؟ بالکل بھی نہیں، یہ کمرہ تمہارا ہے، تم مجھے یہاں سے نکال سکتی ہو، میری کیا مجال کہ اس کمرے کی مالکن کو اسے کمرے سے نکالوں؟ تو ایسے کیوں کہا کہ دروازہ بند کر کے جانا؟ مجھے لگا تم جانے والی ہو۔ بیچارگی سے کہتے اس نے ماہر کو دیکھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے عالم، کھانا کیوں نہیں کھایا ابھی تک؟ ماہر ڈانٹ سے کہ میری وجہ سے تم نے کھانا نہیں کھایا۔ اتنے اچھے نہیں آپ، زیادہ خوش فہم مت ہو، اٹھے اور نیچے چلیں، کھانا کھانا ہے پھر واک کریں گے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ سے اٹھاتی وہ بنا اس کی سنے اسے اپنے ساتھ لیے نیچے لے آئی، اور وہ ہولے سے مسکراتا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر مجھے اس لمحے احساس ہوا نفرتوں کے بادل اب چھٹنے لگے ہیں۔ محبت آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے لگی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا میری بیماری اسے میرے قریب کر دے گی تو تمہاری توجہ کے لیے میں روز بیمار پڑ جاتا۔ ہے نا عجیب سی بات؟ مگر یہی سچ ہے، تمہارے ساتھ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی مطلب کچھ بھی۔ عائشہ میں ایک بات سوچ رہی تھی۔ وہ دونوں بہنیں لاؤنج میں بیٹھی تھیں جب بنفشے نے عائشہ کو مخاطب کیا۔ وہ کیا؟ میں چاہتی ہوں میرب اور آبان کی شادی کر دیں۔ اب ماشاءاللہ سے میری ماہی خوش ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ کیا واقعی اپیا؟ ہاں، بس تم زین سے بات کرو اور پھر مجھے بتاؤ۔ میری طرف سے ساری تیاری ہے، اب تم اپنا بتانا مجھے۔ کیوں نہیں اپیا؟ زین کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ دیکھیے گا، میں بات کر لوں گی۔ وہ دونوں اب شادی کی پلاننگ کرنے لگی تھیں۔ کمرے کے باہر کھڑی میرب نے سنا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، عجیب سی مسکراہٹ۔ دوسروں کے ذریعے تمہیں برباد نہیں کر سکی، مگر تمہارے بھائی کو تو کر ہی سکتی ہوں۔ اس کا دماغ کیا سوچ رہا تھا وہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا ضرور کنفرم تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرنے والی تھی اس سے ایک بار پھر طوفان آنے والا تھا۔ آبان نے گھر میں قدم رکھا تو پلوشا کو لاؤنج میں کتابیں بکھرائے دیکھ کر وہیں ٹھہر گیا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ صوفے پر بیٹھتے اس نے پوچھا تو کتاب پر جھکی پلوشے کی نیند سے بوجھل آنکھیں اٹھا کر آبان کو دیکھا اور بنا کچھ کہے اٹھ کر اس کے لیے پانی لے آئی۔ بہت شکریہ۔ کچھ کھائیں گے؟ بیا مما نے بہت مزے کا پلاؤ بنایا تھا۔ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں۔ تم یہاں کیوں بیٹھ کر پڑھ رہی ہو؟ میں بس ویسے ہی یہاں آ گئی تھی۔ وہ اسے کہہ نہ سکی کہ اس کی غیر موجودگی اسے عجیب سے احساس سے دوچار کرنے لگی تھی۔ وہ حقیقت جانتی تھی، آبان یوسف زئی کے لیے وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو اسے 10 سال چھوٹی تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو ایک نظر میں اسے دغا کر گیا تھا۔ او اچھا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں پلاؤ گرم کروں اپنے لیے؟ آپ کھائیں گے تو میں آپ کے لیے بھی لیتی آؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، لے آنا، میں فریش ہو جاؤں تب تک۔ اسے جواب دیتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ جلدی سے کھانا گرم کر کے لے آئی۔ تبھی کوئی نیچے آیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھا، مگر وہاں آبان کی جگہ میرب تھی، جسے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیا ہوا، مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اچھا پھر کیسا ہے؟ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ تمہیں نہیں پتا تو میں بتا دیتی ہوں۔ آبان میرا منگیتر ہے، بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے، اس لیے اس سے جتنا دور رہو گی اتنا اچھا ہوگا۔ پلوشا، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے منگیتر سے دور رہو، آئی سمجھ؟ آبان میرا ہے، جتنا تم اس سے دور رہو گی اتنا اچھا ہوگا۔ میرب؟ آبان کی آواز پر میرب نے اسے دیکھا اور پھر ایک نظر پلوشا کو دیکھتی وہ آبان کے برابر سے گزرتی چلی گئی۔ آبان پلوشا کو وہیں چھوڑے تیزی سے اوپر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کیا کچھ فضول بولا ہے؟ اس کی وضاحت دو گی مجھے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں بولا جس کی مجھے وضاحت دینی پڑے۔ میرب، تمہیں کیوں اتنا برا لگ رہا ہے آبان؟ تم اور میں نکاح میں بننے والے ہیں اور تم مجھ سے ایک غیر لڑکی کے لیے سوال جواب کر رہے ہو۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ تم نے ابھی ایک پلوشا سے کہا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ مجھ سے چھوٹی ہے، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو ایسا؟ آبان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا کہے۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا، تمہیں غلط لگا ہے تو جاؤ اپنی چہیتی کے پاس، کہیں بیٹھ کر رو رہی ہوگی۔
اسے کہتے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ آبان نے لب بھینچ کر خود کو ریلیکس کیا۔ میرب حد پار کرنے لگی تھی۔ اس کا رویہ آبان کو پریشان کر رہا تھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کس سے بات کرے۔ سر جھٹکتے وہ نیچے پلوشا کے پاس آ گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ رو رہی ہوگی، اور ہوا بھی یہی تھا۔ وہ دونوں اس وقت بالکنی میں کھڑے تھے۔ چاند کی چاندنی نے ان دونوں پر اپنا سایہ کیا تھا۔ معافی مل گئی مجھے یا نہیں؟ عالم نے ایک امید سے اسے دیکھا جو آسمان کی جانب سر اٹھائے چاند کو تک رہی تھی۔ میں آپ کو معاف کر دوں گی اگر عالم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اگر آپ خود کا خیال رکھیں گے۔ اس کی بات پر ہولے سے مسکرا دیا۔ تم رکھو گی نا میرا خیال؟ اور یہی وعدہ کیا تھا نا ہم نے؟ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کرتے سرگوشی کرتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ یہ وعدے اور دعوے تو پرانے ہو گئے۔ جب ہم بدل گئے ہیں تو ان وعدوں کو بھی بدلنا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک نئے سرے سے شروعات کرتے ہیں ہر چیز کی۔ کیوں نہیں؟ اپنا ہاتھ عالم کی گرفت میں دیکھ کر وہ مسکرائی۔ کبھی ان سب کے خواب دیکھے تھے اس نے۔ ماہے آئندہ اپنے بال مت کٹوانا۔ اس کے بڑھتے بالوں کو مٹھی میں تھامے وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے یہ پسند ہے اور مجھے تم سے عشق ہے، تو پھر تم سے جڑی ہر چیز سے محبت کرنا مجھ پر فرض ہو گیا ہے۔ اس کی بھوری آنکھوں پر انگلیاں پھیرے وہ اس کے عارض پر بہتے آنسوؤں کو اپنی پوروں پر چن گیا۔ ماضی اچھا بھی تھا اور دردناک بھی، لیکن مستقبل روشن بھی ہوگا اور ہمارا ساتھ یوں ہی رہے گا۔ اب موت ہی ہمیں الگ کر سکے گی۔ عالم، موت کی بات پر اس نے خفگی سے عالم کو دیکھا، جو اس کے پھولے گالوں کو دیکھتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ بہار ان کے آنگن میں اتر آئی تھی۔ تلخیوں کے موسم چھٹے اور اب ان کے ارد گرد محبت رقصاں تھی۔ طویل مسافت کے بعد ان دونوں نے ماضی کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک دوسرے کو معاف کرتے وہ آگے بڑھے تھے۔ ماضی انہوں نے کہیں پیچھے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب بس انہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تھا۔ عالم برو، آ جائیں گی بھابھی، کیوں اتنی بے چینی ہے؟ عالم کے بار بار گھڑی دیکھنے پر بارز نے اسے شرارت سے کہا، جس پر وہ اسے آنکھیں دکھا گیا۔ ماہے گھر گئی تھی اور آج اسے آنا تھا۔ وہ اسے لینے جانے والا تھا، مگر ماہے نے اسے صاف انکار کر دیا۔ وہ پلوشا اور ابان کے ساتھ واپس آ رہی تھی۔ انتظار کی طویل گھڑیوں بعد وہ بالآخر آ گئی تھی۔ پلوشا اس کے ساتھ تھی۔ نہ جانے کیوں عالم کو وہ بجھی بجھی سی لگی۔ پلوشا، کیا ہوا ہے؟ اسے سینے سے لگائے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مگر وہ بھائی تھا، کیسے مطمئن ہوتا؟ وہ تو چاہتا بھی نہیں تھا کہ پلوشا اتنی دور جائے، مگر بنفشے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ آبان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو ماہے سارا سامان بیڈ پر بکھیرے بیٹھی تھی۔ یا اللہ ماہے! جی عالم، اتنے کپڑے کہاں جائیں گے؟ الماری میں، اور آپ کے کپڑے باہر، شرارت سے کہتے اس نے ناک چڑھائی۔ ٹھیک ہے بھائی، غریب شوہر کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے نا؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے؟ لگتا نہیں ہے۔ آنکھیں گھماتا وہ اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ اسے ہنستے دیکھ کر ایک سکون سا اس کے دل میں اترا تھا۔ پلوشا، اپنے نام کی پکار پر اس نے سر اٹھا کر عالم کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ پریشان ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے وہ نرمی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ پلوشا نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا اور پھر نام میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں بھیا، پھر اتنی خاموش کیوں لگ رہی ہو؟ بس سفر کی تھکن ہے۔ تو آرام کرو، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس کے لیے متفکر تھا۔ پلوشا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کتنی خواہش تھی اس کی کہ اس کا بھائی اس کے پاس آئے، اسے پیار کرے، اور آج دعا قبول ہو گئی تھی۔ سو جاؤ، اور اگر کوئی بات ہے تو بلا جھجک میرے پاس آ جانا۔ تمہارا بھائی تمہیں جج نہیں کرے گا۔ بھیا، دروازے تک جاتا وہ پلوشا کے پکار پر رکا تھا۔ میں ایک اچھی لڑکی ہوں نا؟ بالکل۔ وہ جانتا تھا کچھ ایسا ہے جو اسے پریشان کر رہا ہے، مگر کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرب کہتی ہیں کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ پلوشا کی بات پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ میرب کا نشانہ اس کی معصوم بہن تھی۔ وہ کچھ بھی بولتی ہے، اس کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ تم شہزادی ہو میری، اور ہمیشہ رہو گی۔ وہ آبان کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ آپ بھابھی کو بتائیے گا، وہ آبان سے محبت بھی نہیں کرتی۔ میں سب سنبھال لوں گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ باہر آ گیا۔ وقت آ گیا تھا ماہے کو سب سچ بتانے کا۔